الحمدللہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ ولا الملائکۃ المقربون ومن یستنکف عن عبادتہ ویستکبر فسیحشرهم الیہ جمیعا۔ صدق اللہ العظیم۔ لن ہرگز نہیں، یستنکف اور محسوس کرتا، المسیح مسیح علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام ہرگز اور محسوس نہیں کرتے، این یکون کہ وہ ہو، عبداً بندہ، للہ اللہ کا۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بندہ ہونے میں کوئی اور بستی محسوس نہیں کرتا۔ ولا الملائکۃ اور نہ ہی فرشتے اور محسوس کرتے ہیں، المقربون جو اللہ کے بڑے قریب ہیں۔ مقرب فرشتے بھی اللہ کا بندہ ہونے میں کوئی اور محسوس نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت یہ یہودیوں اور عیسائیوں کا جو عقیدہ انہوں نے گاڑ لیا تھا اس کی نفی کر رہے ہیں، چونکہ یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے۔ قرآن میں آتا ہے عزیر ابن اللہ، کہ وہ عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے۔ عیسائی بھی غلو کرتے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام کو خود خدا کہتے تھے۔ تو اب اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ انسان کوئی بھی بندہ ہے، جب وہ تنہائی میں بیٹھ جائے اور اپنے شعور کو جگائے اور خوب غور کرتا رہے تو بالآخر اگر سب سے بڑی اس کے دماغ کی پہنچ جائے تو وہ اس نتیجے پہ پہنچے گا کہ اس کائنات کا خالق صرف ایک ہے، باقی ہر چیز اس کی مخلوق ہے۔ پیدا کرنے والی صرف ایک ذات ہے جس نے کائنات کی ہر چیز کو بنایا ہے، پھر اس کو پال رہی ہے اور اس کی موت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، لہٰذا باقی ہر چیز اس کی مخلوق ہے۔ تو ایسے ہی خالق اور مخلوق میں کبھی بھی یہ قربت نہیں ہو سکتی کہ دونوں کی ایک جیسی صفت آ جائے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھنے میں کوئی اور محسوس نہیں کرتے، بلکہ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں، تو ایسے ہی عیسیٰ علیہ السلام بھی اپنے آپ کو اللہ کا بندہ ہونا۔ جو بندہ اس بات تک پہنچ جائے نا کہ خالق اللہ ہے، میں اس کی مخلوق ہوں، بندہ ہوتا ہے بندگی کرنے والا، غلام، بلکہ جس کے ذہن میں یہ بات آ گئی نا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور میرا رب اللہ ہے، تو یقین جانے وہ اس نے اللہ کو پہچان لیا، کیونکہ من عرف نفسہ فقد عرف اللہ۔ جو بندہ اس نتیجے پہ پہنچ جاتا ہے نا کہ میری غلامی میری ناک میں نعت پڑی ہوئی ہے اور میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ میرا معبود ہے، تو وہ تو کامیاب ہو گیا نا، کیونکہ بندہ اور بندوں میں نبی جو ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ اللہ کے آگے عاجزی کرنے والے ہوتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو پہچان چکے ہوتے ہیں کہ ہم اتنے عاجز ہیں اللہ کے سامنے، اس لیے اللہ ان کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ ایسے ہی فرشتے بھی اللہ کے بندے ہیں۔ بندہ ہوتا ہے نوکر غلام، یعنی ان کی بندگی فرشتوں کی ساری اللہ کے لیے ہے۔ اگر وہ سجدے میں گرے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آسمان پر ایک 4 انگلی کے برابر بھی چپے جتنی جگہ نہیں جہاں فرشتے سجدے میں گر کے اللہ کی بندگی نہ کر رہے ہو، لہذا جتنے اللہ کے قریب فرشتے ہیں عرش پر بھی جو طواف کر رہے ہیں،
عرش کا، وہ بھی اللہ کے بندے ہونے پہ بڑا فخر کرتے ہیں کہ ہم نے بندگی کرنی ہے تو اللہ کی، چونکہ ہمیں پیدا ہی اللہ نے کیا ہے۔ یہ اللہ کہتا ہے جو تم ان کے مقام بڑھا کے نا جن کی تعظیم کرنی ہے ان کی بندگی شروع کر دیتے ہو، وہ تو خود اللہ کے بندہ ہونے پہ آپ خوش ہوتے ہیں۔ یہ لن یستنکفا، ہرگز نہیں آر محسوس کرتے، المسیح و مسیح عیسیٰ علیہ السلام، این یکون عبدا للہ، کہ وہ اللہ کے بندے ہوں۔ وہ تو قیامت دن بھی کہیں گے میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں۔ وَلَلْمَلَائِکَةُ الْمُقَرَّبُونَ، اور جو اللہ کے قریبی مقرب فرشتے ہر وقت پاس، وہ بھی اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھتے ہیں، اللہ کی بندگی کرنے والے ہیں۔ آگے اللہ کہتے ہیں اس کے باوجود جو اپنے آپ میں، کیونکہ جب بندہ بندگی میں آر کرتا ہے نا تو اس کے دماغ میں کہیں نہ کہیں تکبر اور بڑائی ہوتی ہے، ورنہ ایک مالک ہے ایک اس کا غلام ہے، تو غلام مالک کی بات نہیں مانتا تو اس کے ذہن میں کہیں نہ کہیں اکڑ ہے۔ ایسے خالق کی بندگی کرنے میں جب بندہ ذرا جھجکتا ہے، ذرا سستی کرتا ہے، نہیں عبادت کرتا، حقیقت میں اس کے کسی گوشے میں تکبر ہے، اپنے کو بڑا سمجھ رہا ہے، وہ اللہ کہتا ہے وَمَن یستنکف، اور سن لو جو بھی آر محسوس کرے ان عبادت ہی، اس کی عبادت کرنے میں، اللہ کا بندہ بن کے اس کی بندگی کرنے میں جو بھی آر محسوس کرے، وَیَسْتَكْبِرْ، اور تکبر کرے، خود کو ذرا بڑا سمجھ لے، تو کھل یہ اعلان سنو، فَسَيَحْشُرُهُمْ، پس عنقریب وہ ان کو جمع کر لے گا، الیہ، اپنی طرف، جمیعاً سب کو۔ اور بندگی سے بھاگنے والا، اللہ کی عبادت، اللہ کے سامنے عاجزی کرنے کی بجائے تکبر سمجھ کے اس کی نافرمانی کرنے والے کو اللہ اپنے سامنے حاضر کرے گا۔ ان کا تکبر کیا ہے، اللہ موت بھی دے دے گا، اللہ اپنے سامنے بھی کھڑا کر دے گا، اتنے وہ مجبور اور بے بس ہے خالق کے سامنے۔ تو اللہ کہتا ہے اس وقت فیصلہ پھر کیا ہوگا، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس وہ لوگ جو ایمان لے آئے، جنہوں نے یقین کر لیا ہم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ ہمارا معبود ہے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور وہ عمل کرتے رہے اچھے اللہ کے بندے بن کے۔ آج دنیا میں بھی کوئی سیری ہے، غلام ہم نے خریدا ہوا ہے، حالانکہ غلامی کا تصور ختم ہے، پھر بھی ملازم بھی ہے، جتنا تمہارا وفادار ہوگا تمہاری بات مانے گا اتنا وہ کامیاب ہوگا۔ اللہ کہتا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جو لوگ مجھ پر یقین کر لیں، ایمان لے آئیں، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور صالح عمل کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلے، فَيُوَفِّيهِمْ، پس ان سے وفا کی جائے گی، ان کو پورا پورا دیا جائے گا، اجورہم، ان کے بدلے، ان کے اجر ان کو بالکل پورے دیے جائیں گے، جتنا تول کے وزن بنے گا وہ اللہ کہتا ہے ان کو ملے گا نیکی کا۔ وَيَزِيدُهُمْ، اور ان کو زیادہ دے گا، وَيُزِيدُ، جتنا بنتا ہے نا 100 روپے کا کلو گیا کلو پورا دے کے، پھر اللہ کہتا ہے وَيَزِيدُهُمْ، ان کو زیادہ دیا جائے گا، دے گا من فضل ہی، اپنے فضل کے خزانوں میں سے۔ اللہ کہتا ہے انہوں نے پھر میری عبادت کی ہے، ان کا جو حق بنتا ہے وہ برابر دے کے پھر میں اپنے فضل سے اور دے دوں گا، یعنی نواز دوں گا ان کو اپنے فضل سے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ، اور وہ لوگ جو اسْتَنْكَفُوا، جو آر محسوس کرتے ہیں، اپنی بستی اور توہین سمجھتے ہیں، وَاسْتَكْبَرُوا، اور تکبر کرتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، فَيُعَذِّبُهُمْ، پس ان کو عذاب دے گا، عذابًا علیما، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ لہذا اللہ کے بندے بن جاؤ، اپنا آپ مٹا دو، اور اللہ کی عبادت کے لیے ہر وقت بندہ عاجز رہے، تو اللہ کو عاجزی بڑی پسند ہے۔ آگے اللہ کہتا ہے جو تکبر کر رہے ہیں نا، کوئی نہ کوئی تو ان کے ذہن میں وجہ ہے نا، تو جو اللہ کے بندے نہیں بن رہے، اللہ کی بندگی نہیں کرتے، ان کے ذہن میں جو بھی انہوں نے گھڑا ہوا ہے، جس طرح یہ مشرکین مکہ جو ہیں وہ دیویاں بت بنا کے ان کو آسرا سمجھتے کہ دنیا میں ان کی وجہ سے رزق مل رہا ہے، آخرت میں بھی انشاءاللہ یہ اللہ ان کی سفارش مان لے گا۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کیا انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، وہ بھی اللہ ساتھ کہتا ہے وَلَا يَجِدُونَ، اور نہیں وہ پائیں گے،
جو دنیا میں عبادت نہیں کرتے نہیں پائیں گے اللہ ہم اپنے لیے من دون اللہ، اللہ کے سوا آج جن کو وہ سہارا سمجھ رہے ہیں، جن کی بنا پہ صرف میری بندگی نہیں کرتے کسی اور کو بھی راضی کر رہے ہیں، ان میں سے کوئی بھی نہیں پائیں گے اللہ کے سوا ولی، کوئی ولی ولا نصیرہ، نہ کوئی مدد کرنے والا۔ جب اللہ ان کو عذاب دے گا نا، اس وقت کوئی دوست، کوئی مددگار آج جن کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، جن کے سارے بنائے ہوئے، ان کا کوئی ولی نہیں بنے گا، نہ مددگار ہوگا۔ اس لیے اللہ کہتا ہے کان کھول کے سنو، یا ایھا الناس، اے سارے لوگوں، کسی وطن میں رہنے والے جو بھی ہو سب سنو، اے لوگوں قد جاکم، بے شک آ چکی ہے تمہارے پاس، برہان، برہان کہتے ہیں دلیل، یا مراد قرآن ہے، یا مراد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میں اس لیے بولتا ہوں کہ قرآن بھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی 40 سال بڑے سکون سے زندگی گزار رہے تھے، اپنا پہلے بکریاں چراتے تھے، پھر امی عائشہ صدیقہ سے ان سے حضرت خدیجہ الکبریٰ شادی ہوگی، کاروبار کرتے تھے۔ تو جب 40 سال عمر ہوئی تو آپ نے کہا نا اشہد ان لا الہ الا اللہ، مجھ پہ وحی آئی ہے، مجھ پہ قرآن نازل ہوا ہے، اللہ نے مجھے رسول بنا لی ہے۔ تو ان کا یہ کہنا، قرآن سنانا، یہی آپ کی رسالت ہے۔ لہذا قرآن سے مراد قرآن مجید جو آیا پہلے نبی کے پاس تو نبی رسول بن گئے، یعنی محمد جو ہے وہ رسول بن گئے صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ برہان ان دونوں کے لیے ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگوں قد جاکم، آ چکا ہے تمہارے پاس، برہان، دلیل، رسول اور قرآن، من ربکم، تمہارے پروردگار کی طرف سے دلیل آ گئی ہے، وَأَنزَلْنَا، اور اوپر نازل کیا ہے، آسمان سے نیچے، یہ قرآن مراد ہے، اور نازل کیا ہے الیکم، اس کی تمہاری طرف، الیکم تمہاری طرف، نوراً، نور، روشنی، مبینہ، کھلی کھلی، یعنی تم اندھیرے میں ڈوبے ہوئے تھے، تم میں ساری برائیاں موجود تھیں، یہ شراب کی، یہ بدکاری کی، یہ بت پرستی کی، یہ بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے کی، سود کی، ایک دوسرے کا مال ہڑپ کرنے کی، جب یہ ساری بیماریاں ہوتی ہیں ان کو جاہلیت کا اندھیرا کہتے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے اس اندھیرے میں وَأَنزَلْنَا، نبی کے اوپر میں نے نازل کر دیا ہے، الیکم تمہاری طرف، نوراً مبینہ، کھلی کھلی روشنی، اس روشنی میں تم چل کے سیدھے اللہ کے پاس پہنچ سکتے ہو اور کامیابی لے سکتے ہو۔ یہاں مراد قرآن مجید ہے، آج بھی قرآن نور ہے، اور جو بھی اس کو پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس کے سامنے راستے کھولتے ہیں، اور وہ اپنا عقیدہ عمل درست کر کے اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے سارے لوگوں سے خطاب کیا ہے، یا ایھا الناس، ہماری بدبختی یہ ہے کہ جس طرح بنی اسرائیل نے اس وقت تورات اور انجیل بالکل چھوڑی ہوئی تھی، اور ان کے احبار رہبان جو کہتے تھے انہوں نے اپنے عقل کو بند کیا ہوا ہے۔ آج بھی بہت سارے کہتے ہیں عقل کا کوئی استعمال نہیں، اپنا عقل استعمال کر کے اس نور کو دیکھنا چاہیے، اور یہ سارے راستے خود سامنے کھول دیتا ہے۔ پھر اللہ کہتا ہے جب نور آ گیا تو اب ہم نے کیا کرنا ہے، فَأَمَّا الَّذِينَ، پس وہ لوگ، آمنوا باللہ، جو اللہ پر ایمان لے آئے، یہ اللہ کی جو کتاب ہے اس کو پڑھے، اللہ کی بڑائی اپنے ذہن میں لے آئے کہ وہ ہمارا رب ہے، یہ اللہ پر ایمان لانا لے آئے، وَاعْتَصَمُوا، اور مضبوطی سے پکڑ لیں بہی، اس کو جو اللہ نے قرآن نازل کیا اس کو اللہ کے ساتھ چمٹ جائے، دوسرا مطلب یہ ہے اللہ پر ایمان لے آئے اور مضبوطی سے اللہ کے والے بن جائے، فَسَيُدْخِلُهُمْ، پس ان قریب ان کو داخل کرے گا، فی رحمت منہ، اپنی رحمت میں۔ اللہ رب العزت جو ہی اس کو موت آئے گی اپنی رحمت کے قریب کر لیں گے، کیونکہ رحمت جو ہے نا یہی روز محشر سب سے بڑی رحمت ہوگی، اللہ گناہوں کو معاف کر کے جنت میں داخل کر دے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو اللہ جب نا حساب کو آسان کر دے گا، اللہ محاسبنا حسابا یسیرا۔ تو فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ، جو ایمان لیں اللہ کے اوپر، وَاعْتَصَمُوا بِهِ، اور اس کو مضبوطی سے پکڑ لیں، فَسَيُدْخِلُونَ، يُدْخِلْهُمْ،
یدخلہم وہ ان کو داخل کرے گا فی رحمت منہ اپنی رحمت میں داخل کرے گا وفضلا اور اپنے فضل میں داخل کرے گا۔ قیامت کے دن اللہ کی رحمت اور فضل جس کو مل گئی اس کے سارے بیڑے پار ہو گئے۔ وَيَخْدِيهِمْ اور ان کو ہدایت دے گا۔ یہاں ہدایت بہت سارے قرآن میں ایسے لفظ ہیں، ان سے مراد آخرت کی ہدایت ہے کہ روز معاشر جب ساری دنیا کھڑی ہوگی تو اللہ جس کو اپنے قریب آنے کے لیے رہنمائی کرے گا، قرب عطا کر دے گا، اس کے بارے نیارے ہوں گے۔ یہ وَيَخْدِيهِمْ اور ان کو راستہ دکھائے گا الیہ اپنی طرف، جو صراط مستقیم سیدھا راستہ، ان کو سیدھا راستہ اپنے قریب کر کے جنت میں داخل کر دے گا۔ ایک مطلب یہ ہے، ایک دنیا میں جس پر رحمت اور فضل کرتا ہے، جو سیدھا صراط مستقیم ہے، جنت کی طرف راستہ جاتا ہے، اس پر اللہ چلا دیتا ہے۔ ایک بات یہ دہراتے ہیں جی، لن یستنکف المسیح لن ہرگز نہیں یستنکف آر محسوس کرتا المسیح عیسیٰ علیہ السلام ان یکون عبدا للہ کہ وہ اللہ کا بندہ ہونے میں ذرا بھی آر محسوس نہیں کرتا، ولا الملائکۃ اور نہ ہی فرشتے المقربون جو اللہ کے مقرب ہر وقت قریب ہوتے ہیں، وہ بھی اللہ کے بندہ ہونے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتے، کیونکہ وہ مخلوق ہیں، اللہ کی بندگی کرتے رہتے ہیں۔ وہی میں یستنکف اور جو کوئی آر محسوس کرے ان عبادت ہی اللہ کی عبادت کرنے میں ذرا بھی آر کرے، ویستکبر اور تکبر کرے، اپنے آپ کو بڑا سمجھے، فسیحشرہم پس وہ ان سب کو ان قریب جمع کرے گا الیہ اپنی طرف، جمیعاً سب کو جمع کرے گا اور بھاگتے ہوئے اللہ کے سامنے حاضر ہو جائیں گے، وہاں پہ بحث ہوں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہیں اور صالح عمل کرتے ہیں شریعت کے مطابق، فَيُوَفِّيهِمْ وہ ان کو پورے دے گا، اجورہم اجر کی جمع ہے، پورے بدلے دے گا، وَيَزِيدُهُمْ اور ان کو زیادہ دے گا، من فضل ہی اپنے فضل سے۔ اللہ کا فضل یہ ہوتا ہے کہ یہ مسلم شریف کے حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے تو ایک آدمی آیا، اس نے اونٹنی کی نکیل پکڑی ہوئی تھی، وہ آ کے کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے دیتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نکیل پکڑی اونٹنی کو دیکھا تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ قیامت والے دن تجھے اس طرح کی 700 اونٹنیاں عطا کریں گے اور سب کو نکیل ڈالی ہوگی۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ تم نیکی ایک کرو گے، اللہ 700 اس سے بڑھا کے دے دیتا ہے۔ دنیا میں بھی اس کی مثال ہے، ایک دانہ بندہ بیج بوتا ہے، اللہ کہتا ہے کم از کم 700 میں بنا کے وہ آپ کو واپس کرتا ہوں، اس لیے وہ اپنے فضل سے زیادہ دے گا۔ وَأَمَّا الَّذِي اور پس وہ لوگ اسْتَنْكَفُوا جو آر محسوس کرتے ہیں، وَاسْتَكْبَرُوا اور تکبر کرتے ہیں، فَيُعَذِّبُهُمْ پس ان کو عذاب دے گا، عذابًا علیما درد دینے والا عذاب۔ اور آج جس بنا پہ وہ تکبر کرتے ہیں، جن کی وجہ سے وہ اللہ کی بندگی سے بھاگتے ہیں اور ان کے پیچھے چلتے ہیں، اللہ کہتا ہے وَلَا يَجِدُونَ پس نہیں وہ پائیں گے اللہم اپنے لیے من دون اللہ اللہ کے مقابلے میں ولی یعنی کوئی ولی، ولا نصیرہ اور نہ ہی کوئی مدد کرنے والا، کوئی وہاں ان کا ولی دوست مدد کرنے والا نہیں ہوگا اگر اللہ ہی ہوگا۔ یا ایھا الناس اس لیے اے لوگو قد جاءکم بے شک تمہارے گھروں میں آ گیا ہے، آ چکا ہے تمہارے پاس برہان اللہ کے رسول، من ربکم تمہارے پالنے والا کی طرف سے وہ آیا ہے، وَأَنزَلْنَا اور نازل کیا ہے ہم نے الیکم تمہاری طرف نوراً مبینہ کھلی ایک روشنی نازل کی ہے۔ سورج روشنی کا منبع ہے، سورج پوری روشنی دیتا ہے لیکن پھر بھی آنکھیں کھولنی پڑتی ہیں تو روشنی نظر آتی ہے۔ قرآن نور ہے، اس پر غور کرنا پڑتا ہے، بندہ بیٹھ جائے تو یہ پوری روشنی تب دکھائے گا، کبھی کھول لے نہیں انگلی پھیرتے رہیں تو اس نے روشنی کیا دکھانی ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فیصلہ اللہ کا یہ ہے وہ لوگ آمنوا باللہ جو اللہ پر یقین کر لیں کہ یہ نور آ گیا ہے، نبی ہمارے لیے نمونہ ہے، یہ یقین کر لیں، وَاعْتَصَمُوا بِهِ اور اس کو مضبوطی سے پکڑ لیں۔
تو کیا ہوگا؟ فَسَيُدْخِلُهُمْ، پس اللہ ان کو داخل کرے گا فی رحمت منہ، اپنی رحمت میں، وفضل، اور اپنے فضل میں اللہ داخل کر لے گا، وَيَهْدِيهِمْ، اور ان کو چلا دے گا، الیہ، اپنی طرف جو راستہ ہے، صراط مستقیم، سیدھا راستہ جو اللہ کی طرف جاتا ہے، اللہ اس کے اوپر چلا دے گا۔ اللہ پاک ہمیں بھی اسی راستے پہ چلا دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔